جی دوستو، بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی۔ پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے واقعات آئے دن ہمیں خبروں کے اندر ملتے رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ننکانہ صاحب کے علاقے کی۔ ننکانہ صاحب کے اندر ایک مسلمان انسان کو بلاسفمی کے کیس کے اندر تھانے کے اندر قید کروا دیا گیا اور پھر اس کے اوپر تمام تر مذہبی انتہا پسند لوگوں نے اعلانات کرنے شروع کر دیے کہ اس انسان کو قتل کر دیا جائے، اور تمام تر لوگوں نے اس بات کو علاقوں کے اندر پھیلا دیا اور پھر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اس پولیس اسٹیشن کے باہر آ کھڑے ہوئے۔ اور پھر ہوا کیا کہ پولیس اپنی جان بچاتے ہوئے اس قیدی کو وہیں چھوڑ کے بھاگ نکلی، اور پھر لوگوں کی اس بھیڑ نے اس تھانے کا پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا اور پھر اس انسان کو جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے بلاسفمی کی ہے، اس کو پولیس اسٹیشن سے پکڑا اور پھر سڑکوں کے اوپر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے کپڑے اتار دیے اور اس کو ننگا کر کے بھیڑ کے اندر مارا گیا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس بھیڑ کے اندر مارنے والے صرف مرد یا بوڑھے انسان نہیں تھے، بلکہ 10 12 سال کے چھوٹے بچے بھی تھے جو اس کی لاش کو اور اس کے جسم کو پتھروں سے مار رہے تھے، تھوک رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے یہ واقعات خبروں کے اندر دیکھے کہ بلاسفمی کے اندر غیر مسلم لوگ پکڑے جاتے تھے، خاص کر کرسچن کمیونٹی اس بلاسفمی لا کا شکار بھی ہوئی۔ آسیہ بی بی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ ایک مسیحی عورت کو 10 سال کے لیے جیلوں کے اندر خوار ہونا پڑا صرف اور صرف ایک الزام کی بنا پر، اور جب ہماری عدالتوں نے اس کو ری وزٹ کیا اور دیکھا تو اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اور پھر پاکستان کے شہر قصور کے اندر شمع اور شہزاد کو زندہ جلا دیا گیا، حالانکہ شمع جو تھی اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ بھی تھا، اس کے بچے سمیت اس کو بھٹے کے اندر جلا دیا گیا۔ اور اگر آپ کرسچن کمیونٹیز کی بستیوں کو دیکھیں تو لاہور کے اندر جوزف کالونی کو جلا دیا گیا، اور صرف ایک الزام کے اوپر گوجرا کو جلا دیا گیا، شانتی نگر کو جلا دیا گیا۔ اور پاکستان کے شہر کراچی کے اندر ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا کہ ایک کرسچن کمیونٹی کی عورت جو کہ کسٹم آفیسر تھی، وہ بغیر کسی ڈاکومنٹس کے گاڑیوں کو چھوڑنے نہیں دے رہی تھی، مگر کچھ مسلمان دوستوں نے کہا کہ ہماری گاڑیاں غیر قانونی طور پر چھوڑ دو، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس کو دھمکایا گیا کہ تمہارے اوپر بلاسفمی کا الزام لگا دیں گے اور مولوی حضرات آئیں گے اور وہ تمہیں مار مار کے قتل کر دیں گے۔ مگر اس بہادر کرسچن عورت نے کہا کہ چاہے جو مرضی کر لو، جتنے مرضی مولاناز بلاؤ، مگر میں اپنی ڈیوٹی حق اور سچ کے لیے ادا کرتی رہوں گی۔ اور دوستو، پھر کیا ہوا، اس کی ویڈیو بنی اور لوگوں کے سامنے آئی، اور ہمارے جیسے تمام تر لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر اس لڑکی کی جان بچی۔ اگر اس لڑکی کے پاس موبائل نہ ہوتا تو اس لڑکی کو بھی شاید اسی طرح قتل کر دیا جاتا۔ دوستو، بلاسفمی کے کیس کے اندر اور الزام کے اندر نہ جانے کتنے کرسچنز کو اب تک مارا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، مگر پاکستان کے اندر انتہا پسندی، خاص کر مذہبی انتہا پسندی ایک ایسی آگ ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ آگ پہلے غیر مسلم یعنی کہ کرسچن، ہندو، سکھ، احمدیز کو لگتی تھی اور ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ اب یہ انتہا پسندی کی آگ بڑھتے بڑھتے اب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے خود گھروں میں جا چکی ہے، اور اب غیر مسلمز کے ساتھ ساتھ مسلمان لوگوں کو بھی اس کا الزام لگا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ مثال ننکانہ صاحب کے اس واقعہ کے اندر ہم سب کے سامنے ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو ہم لوگ الزام دیتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سیکیورٹی دے، ہمارا تحفظ کرے، مگر دوستو آپ کو میں ایک مثال دیتا چلوں کہ سلمان تاثیر جو کہ گورنر آف پنجاب تھے، مذہبی لوگوں نے سلمان تاثیر کے اوپر بھی بلاسفمی کا الزام لگایا ہوا تھا، اور پھر گورنمنٹ نے اس کو بڑی ہی اچھی سیکیورٹی بھی دی ہوئی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اسی کے سیکیورٹی گارڈ نے سلمان تاثیر کو گولیاں مار مار کے
قتل کر دیا۔ تو دوستو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ ہماری سیکیورٹی میں نہیں، کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کے اندر بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر برین واش ہیں۔ آپ کو ہزاروں کے اندر صرف ایک ایسا انسان چاہیے جس کا برین واش ہوا ہو، وہ آپ کو گولیاں مار کے قتل کر سکتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے تمام تر سیاسی لیڈروں کو اور مذہبی لیڈروں کو ایک جگہ بیٹھ کے اب کرنا یہ چاہیے کہ ہمارے مذہبی لیڈر اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہمارے سیاستدانوں کو مل کر ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر سے مذہبی انتہا پسندی کیسے ختم کی جا سکے گی، کیونکہ اگر ہم اپنے ملک میں سے مذہبی انتہا پسندی کو ختم نہیں کریں گے، صرف سیکیورٹی کو مضبوط کریں گے، تو سیکیورٹی کے لوگ بھی وہی آئیں گے جو کہ برین واشڈ ہیں، جن کے اندر مذہبی انتہا پسندی ہے، اور وہی لوگ آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جائیں گے اور آپ کے سیکیورٹی گارڈ ہوں گے، اور جیسے سلمان تسیر کو قتل کیا گیا، کوئی بھی شخص جو کہ برین واش ہوگا وہ آپ کو بھی گولی مار سکتا ہے، وہ آپ کا بھی قتل کر سکتا ہے۔ تو دوستو ہمارا مسئلہ سیکیورٹی نہیں، پاکستان کا مسئلہ اس وقت مذہبی انتہا پسندی ہے۔ خدا را ہمارے تمام تر لوگوں کو کٹھے مل بیٹھ کر ایک پالیسی بنانی چاہیے اور پیار، محبت اور امن کا پیغام دینا چاہیے، نہ کہ مذہبی انتہا پسندی پھیلا کے ہمارے لوگوں کو، پاکستانیوں کو قتل کیا جائے۔ اگر آپ کو میرا یہ نیک، اچھا اور بھلا کام پسند آیا تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔